کے پہاڑ آتے ہیں، اللہ کی قسم میرے دوستو یہ جدائی کی دھوپیں آتی ہیں، یہ رشتہ داروں پر غم سہنے کی پیاسیں اور شدتیں آتی ہیں، لیکن میرے دوستو عام آدمی گھبرا جایا کرتا ہے، لیکن جن لوگوں کا مدعا اور مقصد حیات اعلیٰ ہو، جن لوگوں نے زندگی کا ٹارگٹ بلند بنا کر رکھا ہو، جن کی زندگی کا ٹارگٹ مالک ارض و سما کو راضی کرنا، ان کے لیے یہ غم نہیں رہتے۔ انسانی تقاضوں کے مطابق وہ اداس ہوتے ہیں، وہ مغموم ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ دوستان گرامی قدر، امام ہمام امام علی مقام کا انداز دیکھیے۔ ایک امام کی ذات ہے مدینہ کی جدائی کا غم، ایک امام کی ذات ہے مکہ سے جدائی کا دل میں ارمان موجود ہے۔ دوستان گرامی قدر، لمبی مسافت درپیش ہے، آئندہ حالات بالکل غیر یقینی ہیں، معلوم نہیں کوفہ والوں کا رد عمل کیا ہوگا۔ اور عالم یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا تھا حسین ابن علی، اگر جانا چاہتے ہو خدا را خود چلے جاؤ، مستورات کو نہ لے جاؤ، ان بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤ، ہم کوفیوں کے مزاج سے واقف ہیں۔ اے حسین، یہ وہی ظالم لوگ ہیں جنہوں نے تیرے ابا کو مروا دیا، اے حسین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تیرے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیا، ان حالات میں نہ جائیے۔ لیکن دوستو امام ہمام ایک دینی ضرورت سمجھ کر نکلے تھے کہ ایک ظالم برسر اقتدار آ گیا، آج عام لوگوں نے ظالم کے سامنے چپ سادھ لی ہے، اگر آج حسین ابن علی بھی خاموشی اختیار کر لے، امت یوں نہ سمجھ لے نانا کی کہ ظالم آ جائے تو سارے خاموش ہو جائیں، بلکہ میں کلمہ حق بلند کروں گا تاکہ یہ میرے نانا کی سنت بھی باقی رہے۔ اگر ظالم مسلط ہونا چاہے کوئی تو ہو جو آواز حق کو بلند کرے۔ امام کا یہ خروج، میری کچھ یہ باتیں طلباء تک رہیں گی زیادہ تر، یہ لفظ بالکل آپ مد نظر رکھیں، قابل غور ہیں۔ واقعہ کربلا بیان کرنا آسان نہیں ہے، اگر ذمہ داری سے کوئی کرے، غیر ذمہ داری سے تو پھر جس کا جو جی چاہے کہے، لیکن اس کے ایک ایک قدم پر بڑے ہوش سے الفاظ کہنے کے لیے ہمیں بزرگوں نے فرمایا ہے۔ امام حسین کا یہ خروج امیر کی بغاوت نہیں تھی، بلکہ ظلم کے قائم اور مسلط ہونے کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے امام نکلے تھے، اور امام کو امید تھی کہ کوفہ والے میرا ساتھ دیں گے، میں آواز حق بلند کر سکوں گا۔ دوستان گرامی قدر، میں عرض کر رہا تھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کتنے غموں کے گھمبیر بادل، مدینہ چھوٹا، مکہ سے جدائی، مسافت کی تکالیف اور حالات کی غیر یقینی صورتحال، یہ ساری چیزیں امام کے سر پر ہیں، لیکن امام ہمام اعلیٰ مقصد کی وجہ سے ٹارگٹ کیا ہے؟ اے میرے مولا کریم، آج جب میری نانا کی امت کا دھارائے فکر بدل رہا ہے، آج امت اس ڈگر پر چلنے والی ہے کہ قوم کی رائے لیے بغیر کوئی مسلط ہو جائے، عوام الناس کے حقوق پامال کر کے کوئی ظالم امام اگر مسلط ہونا چاہے، اس وقت امت کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ میرے مولا آج قوم اس سٹیج پر، اس مقام پر پہنچ چکی ہے، امام ہمام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے یہ قدم قدم پر مشکلات ہیں۔ دوستان گرامی قدر، کچھ آگے چلے، امام مسلم کا خط ملا، میرے بھائی حسین ابن علی نہ آنا، میں نے تمہیں پہلے خط لکھا تھا، 18,000 لوگوں نے میری بیعت کر لی، لیکن آج ان ظالموں کے چہرے بدل گئے، آج ان کے مہرے بدل گئے، اے میرے بھائی حسین، آج میں موت کے دروازے تک جا چکا ہوں، خدا
دوبارہ آگے نہ آنا، آپ واپس چلے جائیں۔ لیکن میرے دوستو، امام نے یہ خبر پانے کے باوجود واپسی کا ارادہ نہ کیا، اور امام علی مقام ان حالات میں بھی گھبرا کر پیچھے نہیں گئے۔ ارے کیوں نہیں گئے؟ اے حسین، تیرے عزم کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا لوگو، جب اعلیٰ مقصد کے لیے انسان نکلتا ہے، چھوٹی موٹی پریشانیاں دین کا کام کرنے والے دوستوں کو بھی یہ باتیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ دارالعلوم بنانا آسان ہوتا ہے، آنے والی پریشانیوں کا مقابلہ کرنا، لوگوں کے تانے، شکوے، شکایتیں، بہتان۔ لیکن میرے دوستو، ہمیں امام حسین نے بتایا، میرے ماننے والوں، اگر اللہ کے راستے میں نکلو گے، قدم قدم پر رکاوٹیں آئیں گی، قدم قدم پر تمہارے لیے پریشانیاں آئیں گی، لیکن سن لو ہمارا موقف کیا ہے، حسین بن علی کا کردار کیا ہے۔ راہ وفا پہ ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم۔ غور سے سنو، بندہ مومن بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، لیکن اس پر چلنے والے خوش ہی رہے، پچھتائے کم۔ یہ حال ہے میرے امام ہمام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ہر مشکل نے نیا حوصلہ دیا، میرے امام کو نیا عزم دیا، نیا آپ کو ارادہ دیا۔ امام ہمام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 1000 کا لشکر لے کر حر بن یزید آیا۔ امام ہمام گھبرائے نہیں، فرمایا میں ابن زیاد کے پاس نہیں جاؤں گا، اگر مجھے جانا ہی چاہیے 3 شرائطین میں سے کوئی ایک مان لو۔ پہلی شرط یہ ہے، تم لوگوں نے مجھے دعوت دے کر بلایا، مہمان بنایا، اگر تم مجھے مہمان بنانے کے لیے تیار نہیں ہو، میں زبردستی مہمان نہیں بنتا، میں واپس چلا جاتا ہوں۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمائی، اے لوگو، اگر یہ بھی تمہیں منظور نہ ہو تو پھر مجھے جانے دو، میں خود یزید سے بات چیت کر لوں گا، اس سے معاملات پر ڈسکس کر لوں گا، یزید جانے میں جانوں۔ وہ کہنے لگے ابن زیاد کا حکم ہے کوفہ میں لایا جائے۔ امام نے فرمایا پھر تیسری رائے یہ ہے، اگر امت کو فساد سے بچانا چاہتے ہو، پھر رائے یہ ہے کہ میں کسی غیر معروف سائڈ پر نکل جاتا ہوں، تم اپنا کام، اپنے ارادے فی الحال بات کو پورا کر لو، لیکن مجھے غیر معروف علاقے میں جانے دو۔ انہوں نے سمجھا آج اگر حسین کسی جانب چلے گئے، پھر 7 لوگوں کے لے کر آواز حق بلند کریں گے، کہنے لگے ہمیں کوئی شرط منظور نہیں۔ بعض ظالم یہاں پر کہتے ہیں جو درمیان والی شرط ہے کہ حسین ابن علی نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کی خود بیعت کر لوں گا۔ اور ظالمو، ذرا عقل کے ناخن لو، اگر حسین یزید کی بیعت کا ارادہ کر لیتے تو پھر درمیان میں ابن زیاد آڑ کیسی رہ جاتا؟ آپ کو کوئی بات سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے سمجھ؟ ٹھیک ہے، غور سے میری باتوں کو سنیں۔ میں نہیں ضروری چاہتا کہ آپ ضروری مجھے داد دیں، لیکن بات غور سے سنیں، باتوں کو ذہن میں بٹھائیں۔ آج بدعقیدگی کی یلغار ہے ہر سمت سے، اس لیے یہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ برادران گرامی قدر، امام ہمام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں جوں کربلا کی جانب بڑھ رہے ہیں، مصائب میں، پریشانیوں میں، خدشات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن امام ہمام امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک مشن کے لیے نکلے تھے، اور وہ مشن یہ تھا کہ لوگوں، جب خلافت کا ضابطہ قرآن سے بدل گیا، قرآن سے اس وقت حسین کو میدان میں آنا پڑا۔ اس وقت امام علی مقام نے یہ اقدام کیا۔ اقبال بولا کہتے ہیں، چون خلافت رشتہ القرآن گسیخت،
حریت را زہر اندر جام ریخت۔ اقبال کہتے ہیں لوگوں، جب خلافت کا ضابطہ قرآن سے ہٹنے لگا، خلافت کا ضابطہ کیا تھا؟ ابو بکر کا نام لیا گیا، ساری عوام نے قبول کر لیا۔ عمر کا نام لیا گیا، رائے عامہ عمر کے حق میں ہو گئی۔ حضرت عمر دنیا سے جانے لگے، لوگوں نے کہا ہمارا امیر کسی کو بنا کر جائیے۔ فرمایا میں نام تو نہیں